ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ جناب من، یہ آواز تھی جو کہ کئی دہائیوں پہ محیط ہمارے ملک پاکستان میں ہر کونا کونا، گلی گلی، کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر پہنچتی رہی، نہ کہ ملک پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بسنے والے تمام پاکستانی، ہندوستانی اور جہاں جہاں بھی لوگ اردو کو بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں وہاں تک ہمارا آپ کا سب کا طارق عزیز تھا۔ And today we are here to give tribute to one and only Mr. Tariq Aziz Pakistani. He served his life for Pakistan. His message was loud and clear to everyone کہ آپ کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، تو جو پاکستان کا ساتھ دیتا ہے ہم بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو آئیے اپنے تعاون کو اور اپنی تمام سوچوں کے زاویے کو ایک نقطۂ خاص پہ مرکوز کریں اور دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سال پہلے جب PTCL کا پاکستان میں دور تھا اور CLI بھی نہیں ہوتی تھی جس سے کال آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے، تو ہم بچپن میں جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ہم رانگ کالز کیا کرتے تھے جسٹ فار فن۔ تو ایک دن جمعرات کا روز تھا اور ہم تمام بچے ایک جگہ پہ جمع تھے اور فون ملا رہے تھے، اور مجھے اس وقت بھی طارق عزیز بننے کا بہت شوق تھا۔ تو اس وقت ہم نے فون ملایا، اور فون ملانے کے بعد میں نے اس فون پہ اس طرح سے گفتگو کرنا شروع کر دی: ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو آصفہ خان، شہناز خان اور طارق عزیز کا سلام قبول ہو۔ جو ہی یہ بات کی تو اس کے بعد ہمارے کہکے تھے اور ہم ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور اس کی ریزن ایک تھی، شاید دوسری جانب پہ ایک خاتون تھی جو کہ شاید سو کر اٹھی تھیں اور بالکل ابھی وہ اپنے صحیح جسے کہتے ہیں سینسز میں نہیں تھیں، تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا: 8 بج گئے نے۔ اور ہم اس چیز پہ ہنس دیے کہ اسی روز جمعرات کا روز تھا اور 8 بجے نیلام گھر، یا جسے بعد میں بزم طارق عزیز کہا گیا، اس کا پروگرام نشر ہونا تھا۔ تو یہ کچھ یادیں ہیں جو کہ طارق عزیز صاحب سے وابستہ ہیں۔ آپ کا جو شعر و شاعری کا شغف تھا وہ شاید آپ کی حیات کے ساتھ ہی جب آپ اس دار فانی سے رخصت ہوئے ہیں تو شاید وہ بھی کوچ کر گیا، اور اس جیسا طارق عزیز دوبارہ شاید پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہم سب کو پاکستانیت پہ کام کرنا ہے اور ان کی سوچ کو، ان کے اس فکر کو آگے لے کے جانا ہے، جہاں وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، جہاں وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، جہاں اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ تن من دھن جو پریکٹیکلی انہوں نے کہا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ نے اپنی تمام جائیداد کو پاکستان کے نام وقف کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں جو کر سکتے ہیں یا کرنے کا ارادہ یا ہمت ہی رکھتے ہیں؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ طارق عزیز جیسے بندے صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ ان کا والہانہ شغف تھا اور ان کی ذات کا ایک خاصہ تھا، ڈٹرمنیشن اور فوکس کی ایک مثال ہے کہ آپ نے کئی دہائیوں پہ محیط ایک ایسا پروگرام چلایا جو کہ شاید ان کی شناخت نہیں بلکہ پاکستان کی شناخت بن گیا۔ اور آج طارق عزیز کہا جاتا ہے کہ طارق عزیز شو میں ملنے والے اس ایک کولر کی قیمت آج کے شوز میں ملنے والے 20 تولہ سونا سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ علم کی تقسیم ہوتی تھی، وہاں پہ ڈسپلن بتایا جاتا تھا، وہاں پہ کتابوں سے والہانہ شغف اور محبت کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اور اس خاکسار کو بھی 2-3 مرتبہ محترم طارق عزیز صاحب سے بالمشافہ ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔